مختصر سی بات حضرت علی کی شان میں. اب آئیے حضرت فاطمہ کی بات، کیونکہ ماں باپ کا بیان ہونا ضروری ہے. حضرت فاطمہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، بستر استراحت پر تھے، حجرے مبارک میں آرام فرما تھے، دروازے پر دستک ہوئی. حضرت فاطمہ نے اندر سے آواز دی، کون؟ کہنے لگے ایک اعرابی ہوں. کیا کام ہے؟ کہنے لگے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے کوئی آیا ہو اور ہے کسی کی ہمت جو منع کر دے؟ حضرت فاطمہ نے کہا آج میرے والد محترم بیمار ہے، آرام فرما ہے، ابھی آرام کر رہے ہیں، آپ کل آنا. بندہ چلا گیا. دوسرے دن پھر آیا، دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہنے لگے اعرابی ہوں، بہت دور سے آیا ہوں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزاج پرسی کے لیے، مزاج پرسی پر لفظ مزاج پرسی، اس پر زیادہ دھیان دینا ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزاج پرسی پر آیا ہوں. اچھا. کہنے لگے آج میرے والد محترم کی. حضرت فاطمہ نے کہا میرے والد محترم کی آج طبیعت خراب ہے، آرام فرما ہے، آپ کل آنا. چلے گئے. تیسرے دن پھر آئے. جب تیسرے دن پھر آئے، دروازے پر دستک دی، کون؟ کہنے لگے کل والا اعرابی ہوں، بہت دور سے آیا ہوں. کیا کام ہے؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال پوچھنے آیا ہوں، مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں. کہنے لگے آج میرے والد صاحب آج بھی آرام میں ہیں، آپ کل آئیے گا. تب تک پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی کون؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا بیٹی فاطمہ ذرا پوچھو ہے کون؟ کہنے لگے میں اعرابی ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. آنکھوں میں آنسو آ گیا. کہنے لگے بیٹی ہر سال حضرت جبریل علیہ السلام میرے ساتھ ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اور اب کی سال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی اب کی بار حضرت جبریل نے میرے ساتھ 2 قرآن پاک ختم کیا ہے. حضرت فاطمہ سمجھ گئی کہ اب میرے آقا میرے والد صاحب کے جانے کا وقت ہو گیا. رونے لگی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا بیٹی جو 3 دن سے آ رہا ہے کوئی اعرابی نہیں ہے. سبحان اللہ. جو 3 دن سے آ رہا ہے یہ کوئی اعرابی نہیں ہے. کہا پھر کون ہے؟ کہنے لگی بیٹی یہ وہ بندہ ہے جو بیٹیوں کو یتیم کرنے آتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو بھائیوں کو بھائیوں سے الگ کرنے کے لیے آتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو باپ کو بیٹے سے الگ کر دیتا ہے، بیٹے کو باپ سے الگ کر دیتا ہے. حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان ہے کون؟ کہنے لگے اسی کو اسرائیل کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اسی کو اسرائیل کہا جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو جب حکم ہو جائے تو کسی سے پوچھیں گے، اجازت لیں گے؟ کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں جانے کی اجازت کیوں مانگی؟ اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. حضرت جبریل نے گھر میں جانے کی اجازت اس لیے مانگی، چاہتے تو فوراً پہنچ جاتے، ان کو دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر جب دیکھا حضرت فاطمہ اندر ہے، ارے وہ فاطمہ جب حضرت علی کا حضرت فاطمہ سے نکاح ہوا
تو حضرت فاطمہ کی خدمت کے لیے 70,000 فرشتے میرے آقا کے گھر سے حضرت علی کے گھر گئے ہو، وہ فاطمہ جو رات کا وضو کر کے جب سجدے کے لیے سر جھکاتی ہو اور پہلے سجدے میں صبح فجر کی اذان ہو جاتی ہو اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرتی ہو، مولا تو نے ایسی کوئی رات ہی نہیں بنائی جس میں تیری فاطمہ کھل کے عبادت کر سکے، وہ فاطمہ، جب وہ فاطمہ میرے آقا کے گھر میں اپنے والد محترم کی خدمت کے لیے ہے تو حضرت اسرائیل کی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ اندر چلے جائیں۔ وہ فاطمہ حضرت حوا کے بعد سے لے کر اب تک جتنی عورتیں ہیں عاقلہ ہو، بالغہ ہو، جوان ہو، ہر عورت ہر تقریباً 22 دن کے لیے ایک بار ناپاکی کا دور شروع ہو جاتا ہے، ہر عورت ناپاکی کا دور شروع ہو جاتا ہے، جس میں نماز معاف کر دی گئی، روزہ قضا کر دیا گیا ہے نا، مگر حضرت فاطمہ نے ہفتے کے 8 دن، 7 دن، مہینے کے 30 دن، سال کے 360 دن لگاتار نماز پڑھی ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت فاطمہ کے اندر وہ خون نہیں تھا؟ کہا نہیں، جب وہ خون نہیں تھا، حالانکہ وہ خون ضروری بھی ہے، وہ خون اتنا ضروری ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں حمل رکتا ہے تو وہ خون بچے کی غذا بنتا ہے اور وہی خون جم کے بچے کے اعضائے بدن میں نشوونما ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں سے پوچھو، وہ بتائیں گے وہ خون ضروری بھی ہے، وہ خون ضروری بھی ہے، مگر حضرت فاطمہ کے اندر وہ خون نہیں تھا۔ اتنی پاک عورت جو کبھی ناپاک ہی نہ ہو، جس کی جب روح نکالی جائے، روح نکالنے کے لیے فرشتہ آئے، دروازے پر دستک ہو، آواز آئے کون؟ کہنے لگے اسرائیل ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کی روح نکالنے آیا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا خبردار اگر دروازے کے اندر آیا تو فرشتوں کو کوئی روک پائے گا؟ حضرت فاطمہ نے کہا خبردار اگر دروازے کے اندر آیا، فوراً سجدے میں گر گئی، مولا آج تک تیری فاطمہ کو کسی نے نہیں دیکھا، آج تک تیری فاطمہ کو کسی غیر نے نہیں دیکھا، آج فرشتہ آیا ہے روح نکالنے کے لیے، مولا حالانکہ وہ معصوم ہے، فرشتہ ہے، مگر ہے تو غیر، میں چاہتی ہوں مولا اس کے ہاتھوں سے میری روح نہ نکالی جائے، مولا تو خود میری روح نکال لے۔ فاطمہ بنت محمد ایک ایسی عورت کا نام ہے، ایک ایسی پاکیزہ خاتون کا نام ہے کہ جس کی روح کو میرے خدا نے اپنے دست قدرت سے خود قبض کیا ہے۔ یہ فاطمہ جب حضرت علی جیسی نیک جوان شخصیت، حضرت علی جیسی عظیم بیش بہا شخصیت جو کعبے میں پیدا ہو اور شہادت مسجد میں ہو، ایسی شخصیت اور جو عورت فاطمہ ہو، نبی کی بیٹی ہو، نبیوں کے سردار کی بیٹی، آئے ہے حضرت فاطمہ کے بھی کیا معاملہ ہے یار، باپ ہے تو نبیوں کا سردار، شوہر ہے ولیوں کا سردار، بیٹا ہے شہیدوں کا سردار، اور خود ہے تو جنت کی عورتوں کی سردار۔ یہ شان ہے حضرت فاطمہ کی، حضرت علی کی شان اور حضرت فاطمہ کی شان دیکھنی ہے تو آؤ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد
کون سا ایسا پتھر دل ہے جو وصال رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نہ رویا ہو مکہ اور مدینہ میں؟